السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 285۔ قال حدثنا ابن ابی عقیل و محمد بن سلمہ المصریان۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی عقیل اور محمد بن سلمہ مصریان، یہ دونوں مصری ہیں۔ ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ مصر کی تاریخ بھی صحابہ کرام سے، محدثین سے بری ہوئی ہے۔ بڑے زیادہ روات حدیث مصر کے ہیں، بڑا کچھ لکھا ہے اس پر۔ اردو میں بھی سرزمین مصر میں آثار صحابہ و محدثین پر ایک کتاب ہونی چاہیے۔ اللہ کسی کو توفیق دے تو اس پر لکھے، میں ہر طرح اس کی ہیلپ اور مدد کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ دونوں کہتے ہیں، ابن ابی عقیل اور محمد بن سلمہ المصری، دونوں مصری ہیں، دونوں کہتے ہیں قال اخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرہ عن عائشہ۔ امی عائشہ سے اس حدیث کو بیان کرنے والے دو ہیں، عروہ بن زبیر اور عمرہ۔ امی عائشہ فرماتی ہیں، ان ام حبیبہ بنت جحش خاتنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بے شک ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھیں۔ اللہ اکبر۔ وتحت عبد الرحمن بن عوف، اور وہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی زوجہ محترمہ تھیں، بیوی تھیں۔ استحیزت 7 سنین، انہیں استحاضہ کا خون جاری رہا 7 سال۔ فاستفتت رسول اللہ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کیا، سوال کیا۔ فقال رسول اللہ، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان هذه لیست بالحیضہ، یہ حیض نہیں ہے، ولکن هذا عرق فاغتسلی وصلی، یہ تو رگ کا خون ہے، تو غسل کر اور نماز پڑھ۔ یہ حدیث جو بھی ہم نے پڑھی ہے 285 نمبر، یہ صحیح مسلم کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 334، اور صحیح بخاری میں بھی ہے حدیث نمبر 327۔ الحمدللہ، جب حدیث صحیح بخاری مسلم کی آ جاتی ہے تو الحمدللہ مسلمانوں کے دلوں میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، آنکھیں چمکنا شروع ہو جاتی ہیں کہ قرآن کریم کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ دو ایسی کتابیں ہیں جن کی صحت پر محدثین کا اجماع ہے، الحمدللہ اتفاق ہے۔ بہرحال یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد امام ابو داود فرماتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ایک اور بات کہ یہی حدیث 284 نمبر بھی گزری ہے، وہاں ہم نے اشارہ کیا تھا کہ وہ سند ضعیف ہے، اور اس سے ملتی جلتی بے شمار روایات دوسرے احادیث میں ہیں، اس کی کئی شواہد ہیں، یہ بھی اس کا شاہد ہے صحیح مسلم والا 285 نمبر حدیث ابو داود کی۔ بہرحال یہ ذکر کرنے کے بعد امام ابو داود سندوں کو حل فرماتے ہیں۔ قال ابو داود زاد الاوزاعی فی هذا الحدیث عن زہری عن عروة وعمرة عن عائشة قالت استحیزت ام حبیبہ بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنین فأمرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اقبلت الحیضة فدع الصلاة فاذا ادبرت فاغتسلی وسلم۔ ترجمہ واضح ہے اور پیچھے بھی گزر چکی ہے۔ اس کو ذکر کرنے کے بعد امام ابو داود پھر فرماتے ہیں، قال ابو داود ولم يذكر هذا الكلام احد من اصحاب زہری غیر الاوزاعی، زہری کے شاگردوں میں صرف یہ کلام امام اوزاعی نے ہی بیان کیا بس، اور کسی نے بیان نہیں کی۔ ورواه زہری عمرو بن الحارث واللیث ویونس وابن ابی ذئب
و معمر و ابراہیم بن سعد و سلیمان بن کثیر و ابن اسحاق و سفیان بن عیینہ ولم یذکروا ھذا الکلام۔ امام ابو داود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو زہری سے عمر بن حارث نے بیان کیا، اور لیث نے، اور یونس نے، اور ابن ابی ذئب نے، اور معمر نے، اور ابراہیم بن سعد، اور سلیمان بن کثیر، اور ابن اسحاق، اور سفیان بن عیینہ۔ ان سب نے مذکورہ کلام کو امام اوزاعی سے بیان نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال ابو داود وَإِنَّمَا هَذَا لَفْظُ حدیث ہشام بن عروہ، یہ اس حدیث کے جو لفظ ہیں یہ ہشام بن عروہ کے ہیں، عن ابیہ عن عائشہ کی سند سے۔ پھر فرماتے ہیں قال ابو داود وزاد ابن عیینہ فیہ ایضا، ابن عیینہ نے اس میں یہ بھی اضافہ کیا ہے امرها ان تدع الصلاة ایام کرائها، نبی علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ وہ نماز کو چھوڑ دے اپنے حیض کے دنوں میں۔ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ ابن عیینہ، یہ ابن عیینہ کی طرف سے وہم ہے۔ اتنے بڑے جلیل القدر امام ابن عیینہ، ان کے صحت و ثقاہت اور توثیق پر امت کا اجماع ہے، الحمدللہ اتفاق ہے، لیکن اس کے باوجود انسان ہونے کے ناطے کسی بات میں وہم اور غلطی لگ جانا یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ یہی علم علل ہے۔ ایک محدث نے 10,000 حدیثیں بیان کی ہیں، 10,000 حدیثوں میں اگر اسے 10 غلطیاں لگی ہیں 10 لفظوں میں، 10 حرفوں میں، ان حرفوں اور لفظوں کو محدثین نے تلاش کیا، بیان کیا، اللہ اکبر، کہ یہ راوی کی وہم ہے، اور یہی علم علل ہے۔ یعنی کل بھی میں نے اشارہ کیا یہ بہت ہی باریک اور مشکل ترین فن ہے۔ علل پر کتابوں کو مستقل شیوخ سے، اساتذہ سے پڑھنا چاہیے۔ اس فن کے تعارف کے لیے میں نے الحمدللہ 3 کتابیں لکھی ہیں، 2 شائع ہو چکی ہیں۔ علل الحدیث کا ابتدائی قاعدہ اردو میں، اسی طرح علل الحدیث کے اصول و ضوابط اردو میں، یہ دونوں مطبوع ہیں۔ تیسری ہماری کتاب سنن اربع میں معلول روایات، وہ ابھی تک شائع نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے کہ ہم اسے بھی اپنی زندگی میں شائع کریں۔ مقصد کیا تھا اردو میں لانے کا کہ یہ بہت مشکل فن ہے، چلو اسی بہانے اس کا تعارف ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ چیزیں اردو میں آ جائیں گی، ہو سکتا ہے اسی بہانے اس تعارف کو پڑھ کر کوئی طلبہ اس فن کو ہی مرنا جینا بنا لیں اور اس کی باریکیوں کی طرف نکلیں، اصل کتابوں تک پہنچ جائیں۔ جیسے ماشاءاللہ ہر فن پر کتابیں ہیں اردو میں، تو علل پر کوئی کتاب نہیں تو اردو میں، تو اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے برصغیر پاک و ہند کی جو زبان ہے اردو، اس میں 3 کتابیں لکھی۔ اس مشن اور مقصد کے لیے شاید اسی بہانے اس فن کا تعارف ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ابن عیینہ کا وہم ہے، کوئی بات نہیں۔ وہ حدیث محمد ابن عمر، تو اگر کوئی ہماری علمی غلطی نکالے ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، سیکھ پانی ہونا چاہیے، کفر اور گستاخی کے فتوے نہیں لگانے چاہیے۔ بھائی ہم سارے انسان ہیں، ہم سب انسان ہیں، ہمارے اساتذہ انسان ہیں، محدثین انسان ہیں، ائمہ تقیٰ ائمہ ہدیٰ انسان ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر دلائل و براہین کے ساتھ کسی کا وہم، کسی کی غلطی واضح کی جائے تو اس پر کوئی کفر اور کا گستاخی کا فتویٰ لگانا صحیح معنوں میں علم سے وہ انسان عاری ہے، علم کا دشمن ہے جو کسی غلطی پر غصہ کرتا ہے۔ کوئی غصہ نہیں کرنا چاہیے، ہم سارے انسان ہیں، نبوت اور رسالہ کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن عیینہ کا وہم ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں وحدیث محمد ابن عمر عن الزہری فیہ شیء ویقرب من الذی زاد الاوزاعی فی حدیثی۔ اللہ اکبر۔ امام ابو داود فرماتے ہیں کہ محمد بن عمر جو زہری کی روایت میں بھی کچھ کمزوری ہے، کچھ وہم ہے جو اس کے بعد آ رہی ہے اگلی، اور یہ اسی کے قریب ہے جو امام اوزاعی نے اپنے حدیث میں اضافہ کیا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم نے شروع کرنی ہے پڑھنی، 286 نمبر حدیث نمبر 286 ابو داود کی۔ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن ابی عدی عن محمد یعنی بن عمر
قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش قال إنها كانت تستحاض، فاطمہ بنت ابی حبیش کو استحاضہ کا خون جاری ہوتا تھا. فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا اذا كان دم الحیضہ، جب حیض کا خون آئے، فإنه دم اسود یعرف، وہ کالے رنگ کا خون ہوتا ہے، پہچانا جاتا ہے. فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، جب ایسا ہو کالا خون ہو تو نماز سے رک جا. فإذا كان الآخر، جب کلر تبدیل ہو جائے، دوسرا خون ہو اس کے علاوہ، فتوضئی، تو وضو کر، وصلی، اور نماز پڑھ. فإنما هو عرق، وہ تو راگ کا خون ہے یعنی استحاضہ ہے. یہاں وضو سے مراد غسل ہے، یعنی حیض ختم ہو جائے گا تو غسل کیا جائے گا، پھر نماز پڑھی جائے گی، اور پھر ہر نماز کے ساتھ وضو کیا جائے گا. چونکہ استحاضہ کی بیماری ہے، وہ نماز جو پڑھ لی جائے گی، اگلی نماز کے لیے نیا وضو، اگلی کے لیے نیا وضو، ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا جائے گا، اور حیض کے اختتام پر غسل کیا جائے گا، اور یہ فرض ہے. اللہ اکبر. یہ جو بھی ہم نے پڑھی ہے حدیث 286 نمبر، شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سند حسن درجے کی ہے. اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، بخاری مسلم کے راوی ہیں، ماں سوائے محمد بن عمر کے، اور محمد بن عمر یہ حسن الحدیث ہیں، جیسا کہ پہلے بھی بارہ گزر چکا ہے. اور محمد بن حسن کی روایت صحیح بخاری میں امام بخاری مقروناً لائے ہیں، اور امام مسلم اس روایت مطابقتاً لائے ہیں. الحمدللہ. اس کی سند میں 286 نمبر کی سند میں ایک راوی پہلی بار آ رہے ہیں، محمد بن عمر بن حلحلہ الدیلی المدنی ان کا نام ہے، اور یہ ثقہ ہیں. ان کے امام ابن معین، ابو حاتم رازی، امام نسائی نے ثقہ کہا ہے، اور امام ابن حبان نے الثقات میں ذکر کیا ہے. الحمدللہ. یہ ذکر کرنے کے بعد امام ابو داود رحمہ اللہ تبصرہ کرتے ہیں. قال ابو داود قال ابن المثنى قال حدثنا به ابن ابي عدي من كتابه هكذا ثم حدثنا به بعد حفظا. پہلے انہوں نے کتاب سے بیان کیا، پھر اپنے حفظ سے. قال حدثنا محمد بن عمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ان فاطمة كانت تستحاض فذكر معناه. پھر امام ابو داود فرماتے ہیں قال ابو داود وروى انس بن سیرین عن ابن عباس في المستحاضة قال اذا رأت الدم البحراني فلا تصلي. سیدنا ابن عباس سے مستحاضہ کے بارے میں بیان کیا انس بن سیرین نے کہ جب وہ خون گہرا سرخ خون دیکھے، یعنی البحرانی سے مراد خوب گہرا سرخ خون دیکھے تو نماز نہ پڑھے. وَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ، اور جب وہ پاکی دیکھ لے، پاکی محسوس کرے، وَلَوْ سَاعَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّ، گرچہ ایک گھڑی ہی ہو تو غسل کرے اور نماز پڑھے. اس کے بعد فرماتے ہیں قال مکحول ان النساء لا تخفى علیہن الحیضہ. امام مکحول کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے حیض کا معاملہ پوشیدہ نہیں ہوتا. ان دمها اسود غلیظ، یہ خون سیاہ اور گاڑھا ہوتا ہے. فاذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فانها مستحاضة، جب یہ ختم ہو جائے گا، ہو جائے گاڑھا نہ رہے اور زرد رنگ ہو جائے، اللہ اکبر، تو یہ استحاضہ کا خون ہے. فلتغتسل، اسے چاہیے کہ غسل کرے اور نماز پڑھے. لیکن نسخہ میں ہے فلتغتسل ولتصلی. اس کے بعد امام ابو داود پھر فرماتے ہیں قال ابو داود وروى حماد بن زید عن یحییٰ بن سعید عن القعقاع بن حکیم عن سعید بن المسیب فی المستحاضہ. امام سعید بن مسیب کا فتویٰ مستحاضہ کے بارے میں اذا اقبلت الحیضۃ ترکت الصلاۃ، جب اسے حیض آئے تو نماز چھوڑ دے. وَإِذَا أَدْبَرَتْ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ، اور جب وہ ختم ہو جائے تو وہ غسل کرے اور نماز پڑھے. وَرَوَى سُمَيٌّ وَغَيْرُ
ان سعید بن المسیب تجلس ایام اقرائها، امام سعید بن المسیب سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ حیض کے دنوں میں بیٹھی رہے، یہ نماز نہ پڑھے۔ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بن سَلَمَةَ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال ابو داود وروى يونس عن الحسن، امام حسن بصری مراد ہیں، الحائض اذا مد بها الدم تمسك بعد حیضتها یوما او یومین فهي مستحاضہ۔ حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ حیض والی خون جب طول پکڑ جائے تو حیض کے بعد 1-2 دن تک دیکھے، اگر رک جائے تو بہتر، ورنہ یہ استحاضہ کا خون ہے، نماز پڑھنی شروع کر دے۔ وقال تیمی، امام تیمی فرماتے ہیں، ان قتادہ سے، اذا زاد علی ایام حیضها 5 ایام، جب اس کے ایام حیض پر 5 دن مزید بڑھ جائیں، فتصلی، چاہیے کہ وہ نماز پڑھے۔ قال تیمی کہتے ہیں، فجعلت انقص حتی بلغت یومین، میں دن کو کم کرتے کرتے 2 دن تک پہنچا۔ فقال، تو کہا، اذا کان یومین فہو من حیضها، اگر معروف دنوں سے 2 دن زیادہ ہو جائیں، معروف دنوں سے مراد جو اس کی عادت مقرر ہے اس سے 2 دن زیادہ ہو جائیں تو وہ حیض ہی شمار ہوگا۔ وسئل ابن سیرین عنہ، ابن سیرین سے بھی اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، النساء اعلم بذلک، عورتوں کو اس کا بخوبی علم ہوتا ہے۔ الحمدللہ، ساری بات کا خلاصہ 2 لفظوں میں یہی ہے، حیض والی جب دیکھے میرے حیض کی عدت اور میرے دن ختم ہو گئے ہیں پھر بھی خون جاری رہے، غسل کرے اور نماز پڑھنی شروع کرے، وہ خامد کے لیے حلال ہے۔ اگر حج عمرہ کر رہی ہے تو بیت اللہ کا طواف کرے، وغیرہ وغیرہ۔ بارک اللہ فیک۔